السلام علیکم بیٹا جی، آج ہم اپنا سبق پڑھنے لگے ہیں کتبہ۔ کتبہ اس طرح کی تختی کو کہتے ہیں جو قبر کے پیچھے لگائی گئی ہوتی ہے نا، جیسے اس پہ لکھا ہوا ہے یہ شریف حسین مرحوم، اس طرح شعر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قبرستان جاتے ہوئے۔ اب ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں، تو آپ نے بیٹا یہ ساتھ ساتھ یہ جس طرح میں نے الفاظ میں نے لکھے ہوئے ہیں آپ نے یہ لکھتے جانے ہیں، اور مروزی جو ہے اس کی بھی نشاندہی کرتی جانی ہے۔ تو شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ تو پھلواریاں جو ہے نا بیٹا، یہ پھولوں کی کیاریوں کو کہتے ہیں، اور وضع کا مطلب ہے طرز، انداز، سٹائل۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4,000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے۔ چہل پہل اور گہما گہمی ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جی رونق، اور عموماً کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر، کیونکہ دن میں جو وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں تو وہ دن میں دفتروں میں ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے جتنی بھی رونق ہوتی ہے وہ دفتروں کے اندر اندر ہی ہوتی ہے۔ مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور دوپہر کو 4:30 بجے کے بعد، اب 10:30 بجے سے پہلے پہلے بیٹا لوگ وہاں آتے ہیں، تو اس وجہ سے کافی زیادہ وہاں رونق ہوتی ہے سڑک پر، اور شام 4:30 بجے کے بعد لوگ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے تب بھی یہاں پہ بڑی رونق ہوتی ہے۔ وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے، یعنی ایک ایسے دریا کا روپ اختیار کر لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ خس و خاشاک جو ہے نا بیٹا، یہ سوکھی گھاس کو کہتے ہیں، تنکوں کو بھی کہتے ہیں، اور کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے نا اسے بھی کہتے ہیں۔ گرمی کا زمانہ، سپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ تپش کا مطلب ہوتا ہے حرارت، یعنی زمین ابھی کافی زیادہ گرم تھی، جس کی وجہ سے وہ گرمائش جوتوں کے اندر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی۔ چھڑکاؤ مطلب پانی وغیرہ چھڑکنے والی۔ اس دور میں سڑکوں پہ پانی بھی چھڑکا جاتا تھا تاکہ وہ ٹھنڈی رہیں۔ سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین، کلرک درجہ دوم۔ اب یہ بیٹا جی اس کا مرکزی کردار ہے شریف حسین۔ تو یہ ایک کلرک ہے جو درجہ دوم کا کلرک ہے۔ تو کلرک جو ہوتا ہے نا، یہ دفتروں کا حساب کتاب رکھتے ہیں، ان کے پاس فائلز وغیرہ ہوتی ہیں، ریکارڈ وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کا یہ کام کرتے ہیں۔ معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا، سویرے کا مطلب ہے جلدی، اور اس بڑے پھاٹک کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا، لطف کا بیٹا مطلب ہے مزہ، جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا، اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ تو اب بیٹا اس کی وجہ ہے کچھ کہ کیوں اس کے پاس 8 دن بعد بھی پیسے ہیں، تو اس کی وجہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی، اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا، تو اس وجہ سے ابھی اس کے پاس پیسے باقی تھے۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی۔ یہ بھی بیٹا آپ انڈر لائن کر لیں کہ اس نے وہ پوریاں کہاں سے کھائی تھی؟ دفتر کے حلوائی سے، اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ بس بے فکری ہی بے فکری تھی۔ گھر میں کوئی ایسا اثاثہ تھا نہیں، اثاثہ یہ نہیں سرمایہ، دولت، پیسہ جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنا شروع ہو گئیں، کیونکہ شریف حسین جو ہے نا وہ معمول سے کچھ پہلے اس دن اس نے چھٹی کی تھی، تو باقی کلرکوں کو بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ اب ان میں کس طرح کے لوگ تھے؟ ان میں ٹائپسٹ جو ہوتے ہیں بیٹا یہ ٹائپ وغیرہ کرتے ہیں، اور ریکارڈ کیپر یہ ریکارڈ وغیرہ رکھتے ہیں، ڈسپیچر یہ خط و کتابت کا کام کرتے ہیں، یعنی کوئی لیٹر وغیرہ آیا ہو یا سرکاری حکم نامہ آیا ہو تو اس کو متعلقہ آفیسر کو بتاتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ یہ حساب کتاب رکھتے ہیں، تو ان کے جو افسر ہوتے ہیں وہ ہیڈ کلرک کہلاتے ہیں، اور سپرنٹینڈنٹ کہلاتے ہیں۔ غرض اعلیٰ و ادنا ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضع قطع بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ وضع قطع یعنی طرز، انداز، سٹائل، اور جدا کا مطلب ہے الگ، یعنی جس طرح کے وہ کلرک تھے اسی طرح کا ان کا یونیفارم، ان کے کپڑے، ان کا طرز زندگی تھا۔ مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار جو تھے ان کا بیٹا کس طرح کا حلیہ تھا
کہ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیض اور خاکی زین کی نکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے ہوئے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے۔ تو 16 ہیٹ جو ہے نا وہ بیٹا جی اس طرح کی ہیٹ ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی گول ٹوپی جو ہے نا اس کو 16 ہیٹ کہتے ہیں۔ بڑی بڑی توندوں والے بابو چھاتا کھولے۔ بابو جو ہے نا بیٹا یہ ایک لرگ جو ہے اس کو اردو میں بابو کہتے ہیں، اور توند جو ہے نا بڑھا ہوا پیٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور چھاتا چھتری۔ منہ میں بیڑی، بیڑی یعنی سگریٹ، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے۔ ان فائلوں کو وہ قریب قریب ہر روز اس امید پر ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے گل گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے۔ گتھیاں یعنی پیچیدگیاں، مشکلات، اور گل گپاڑے کا مطلب ہوتا ہے شور شرابہ۔ یکسوئی یعنی مکمل توجہ، ایک طرف دھیان دینا۔ تو وہ یہ سوچ کے لے جاتے کہ گھر جا کے جو ہے نا یہ کام ہم کر لیں گے، مگر دیکھیں، مگر گھر پہنچتے ہی وہ گرہستی کاموں میں ایسے الجھ جاتے۔ گرہستی کام ہوتا ہے بیٹا گھر کے کام، انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ جوں کا توں یعنی ویسے کا ویسا، یعنی جس طرح وہ لے کے جاتے اسی طرح وہ واپس لے آتے۔ اب ان کے لڑکوں میں بعض من چلے یعنی شوخے، جن کے پاس یعنی کچھ بھی نہیں ہے، کہ تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، یعنی نہ تانگے میں بیٹھنے کی حیثیت ہے، نہ سائیکل ہے، نہ چھاتے یعنی چھتری ہے، بے نیاز یعنی بے فکر۔ اب ان کا حال کیسا ہے کہ ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تربتر نظر آ رہے تھے۔ تربتر کا مطلب ہوتا ہے بھیگے ہوئے۔ اب نئے جو لوگ تھے جن کو نئی نئی جاب ملی تھی، تو نئے رنگ روٹ، سستے سلے سلائے، ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے۔ رنگ روٹ جو ہے نا بیٹا یہ اوپر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے نئے بھرتی ہونے والے، یعنی کسی بھی محکمے کا جو نیا ملازم ہوتا ہے جس کو نئی نئی جاب ملی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ بدقطع یعنی برے انداز والے، یعنی کہ ان بیچاروں کو بھی سلیقہ نہیں ہے کہ کس طرح کے کپڑے ان کو سوٹ کریں گے۔ اس گرمی کے عالم میں، یعنی اتنی زیادہ گرمی تھی تو اس کی حالت میں بھی تو انہوں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی اور نیک ٹائی کالر تک سے لیس تھے، یعنی کہ ٹائی بھی انہوں نے لگائی ہوئی تھی، اور اس دور میں نا الگ سے کالر لگایا جاتا تھا کپڑوں پہ، تو انہوں نے وہ کالر بھی لگایا ہوتا تھا۔ کوٹ کی بالائی جیب میں یعنی اوپر والی جیب میں دو دو تین تین فاؤنٹین پین جو ہے نا یہ بیٹا انک پین کو کہتے ہیں، اور پینسلیں لگائے، خراما خراما چلے آ رہے تھے، یعنی آہستہ آہستہ چلے آ رہے تھے وہ بھی۔ گو یعنی اگرچہ ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان یعنی ماں بولی ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ غیر زبان سے بیٹا مراد ہے یہاں پہ انگلش۔ اس کی وجہ وہ تمانیت نہ تھی، تمانیت یعنی وقار، جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل کرنے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے۔ قدرت یعنی یہاں پہ مہارت کے معنوں میں آئے گا۔ اکسانا یعنی مائل کرنا، جیسے ہم کوئی نئی زبان سیکھ لیں تو ہمارا دل کرے گا کہ ہم کسی سے جو ہے نا اس زبان میں بات کریں۔ اب یہ جو کر رہے تھے باتیں اس کی وجہ یہ نہیں تھی، اس کی وجہ ان کی مجبوری تھی۔ دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور اس وقت وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق باہم پہنچا رہے تھے۔ تو بیٹا جی آج کا ہمارا کام اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔